بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم 18واں سبق پڑھیں گے، آسان نحو حصہ اول کا۔ تو آج ہم پڑھیں گے حال۔ وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی یا دونوں کی صورت حال بیان کرے، جیسے جاء سلیم راکبا، ضربت زیدا مشدودا، لقیت زیدا راکبین۔ اور فاعل و مفعول کو جن کی حالت بیان کی گئی ہے ذوالحال کہتے ہیں۔ دیکھیے، حال ہوتا ہے فاعل کی حالت بیان کرنا کام کرتے وقت، یا مفعول کی حالت بیان کرنا کام کرتے وقت، یا دونوں کی حالت بیان کرنا۔ یعنی جب کام ہو رہا ہے، یعنی فعل انجام دیا جا رہا ہے، کسی کام کو انجام دیا جا رہا ہے، تو اس میں فاعل کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، مفعول کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یا دونوں کی حالت اور کیفیت کیا ہے، یہ بیان کرنے کو حال کہتے ہیں۔ تو حال جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جا سلیم راکبن، سلیم آیا سوار ہونے کی حالت میں، اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ یہ راکبن کا ترجمہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو لفظ راکبن ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ وہ سوار ہونے کی حالت میں آیا، راکبن۔ اور ایسے ہی ضربت زیدن مشدودن، ضربت میں نے مارا، زیدن زید کو، مشدودن سخت، بہت تیز، سختی کے ساتھ مارا میں نے، مشدودن۔ لقیت زیدن راکبینی، میں نے زید سے ملاقات کی اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے۔ دیکھیے یہاں پہ تثنیہ آ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جو لقیتو کا جو فاعل ہے، اس میں جو تا ضمیر ہے، اور زیدن یہ جو مفعول ہے، ان دونوں کے جو ہے حال کو بیان کیا جا رہا ہے راکبینی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین انہوں نے مثال دی، پہلی فاعل کی، دوسری مفعول کی، اور تیسری میں دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ منصوب ہوتا ہے، منصوبات کے بیان میں ہم بات کریں گے اس کی۔ تو یہ حال بھی منصوب ہوتا ہے، اور فاعل اور مفعول جن کی حالت بیان کی گئی ہے انہیں ذوالحال کہتے ہیں، یعنی جس کی بھی حالت بیان کی جائے گی اس کو ذوالحال کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے۔ ذوالحال اکثر معرفہ اور حال نکرہ ہوتا ہے، اور اکثر مفرد ہوتا ہے، یعنی جو ذوالحال ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ، اور اکثر جو ہے مفرد ہوتا ہے۔ کیا حال، حال کیا ہے، مفرد ہوتا ہے زیادہ تر، بہت کم ایسا ہے کہ جمع کا لفظ لے کر آئے یا تثنیہ کا لفظ لے کر آئے، تو وہ کم ہوگا، یا پھر وہ فاعل کے اعتبار سے ہوگا، اگر فاعل جمع ہے تو اس حساب سے جمع لے کر آ جائیں گے۔ قاعدہ نمبر 2، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے لقیت راکبا رجلا۔ یعنی اگر جو ذوالحال ہے وہ معرفہ نہیں ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے قاعدے میں دیکھا کہ ذوالحال زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتا تو کبھی کبھار نکرہ بھی آ جائے گا، لیکن جب وہ نکرہ آ جائے گا تو حال کو اس سے پہلے بولیں گے، جیسے کہ لقیت راکبا رجلا۔ اب رجلا کیا ہے، ذوالحال ہے، اور راکبا حال ہے، یعنی اس کی کیفیت ہے، تو راکبا کو پہلے بولیں گے فعل کے بعد، اور پھر جو ہے رجلن کو بولیں گے۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے ورنہ یہ موصوف صفت لگیں گے۔ اگر میں کہوں گا لقیتو رجلن راکبا تو لگے گا کہ یہ موصوف صفت ہے کہ میں نے ملاقات کی ایک سوار آدمی سے، ایک سوار شخص سے، لیکن مجھے کیا کہنا ہے کہ میں نے ملاقات کی ایک شخص سے اس حالت میں کہ وہ سوار تھا، اس حالت میں کہ وہ سوار تھا۔ تو سوار آدمی اور اس حالت میں کہ وہ سوار تھا، ان دونوں میں فرق ہو جائے گا، بہت زیادہ فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لفظوں کے ہلکے سے ہیر پھیر سے معنی بدل جاتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، حال کبھی جملہ اسمیہ اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جیسے لقیت حمیدا او ہوا جالس، جاء یجیء جاء یحییٰ یسعیٰ، جاء یحییٰ یسعیٰ۔ یعنی حال جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور کبھی جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے دونوں کی مثال دی
کہ لقیت حمیدن، سوری یہ او نہیں ہے، یہ واو ہے، یہ الف جو ہے منصوب ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ لقیت حمیدن وہو جالسن، تو یہ وہو جالسن کیا ہے؟ یہی حال ہے، یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ تو جب جملہ ہوگا حال تو واو آ جائے گا اس سے پہلے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ حال ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی جب بھی جملہ اسمیہ ہوگا تو ذوالحال کے بعد واو آ جائے گا، پھر پورا جملہ آ جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حال بیان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے حمید سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ بیٹھا تھا، کہ وہ بیٹھا تھا۔ جاء یحییٰ یسعیٰ، کہ یحییٰ آیا اس حالت میں کہ وہ دوڑ رہا تھا، یحییٰ دوڑتا ہوا آیا، یحییٰ دوڑتا ہوا آیا، یا یحییٰ آیا اس حالت میں کہ وہ دوڑ رہا تھا، یسعیٰ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے رہے گا۔ اب یہاں پر حاشیہ دیکھ لیتے ہیں، یہ حاشیہ اصل میں پرانے والے اس کا ہے۔ حمدن مفعول مطلق، حامدن مفعول بھی، واو حرف بمعنی ما حمیدن مفعول معہ، رعایت شکری مرکب اضافی مفعول لہو، دہرن مدیدن مرکب توصیفی مفعول فی۔ تو انہوں نے یہ سب بتا دیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو اوپر شعر انہوں نے ذکر کیا تھا۔ یعنی جس وقت کام ہوا اس وقت فاعل کی یا مفعول بھی کی یا دونوں کی صورت حال کیا تھی۔ یہ حال کی، یہ جو اوپر حاشیہ آیا تھا نا، حال کا جب انہوں نے بیان کیا تو حاشیہ نمبر 2 میں انہوں نے اس چیز کو لکھنا تھا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ انہوں نے دیا ہے، یہ یہاں پہ حاشیہ دیا ہے انہوں نے 2، تو اسی کو نیچے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو صورت ہے، یعنی جس وقت کام ہوا اس وقت فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی صورت حال کیا تھی۔ مثلا کھڑے تھے، بیٹھے تھے، سوار تھے، پیادہ تھے یعنی پیدل تھے وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا نمبر حاشیہ، تیسرا نمبر حاشیہ کہاں پر ہے؟ یہ حاشیہ نمبر 3، اس میں آپ لوگوں کو دکھ رہا ہو تو کمنٹ۔ اچھا یہ رہا لکی تو یہاں سے حاشیہ نمبر 3۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ کر رہے ہیں، میں نے حمید سے ملاقات کی، درآں حال کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اور دوسرا ترجمہ ہے آیا یحییٰ دوڑتا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے یہاں پر ہے۔ یہیں اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال رہتا ہے، کوئی بھی آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی رائے ہو، کوئی بھی مفید بات ہو جو سبق سے متعلق، تو کمنٹ میں لکھ دیا کریں، اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس سے جو ہے ویڈیو زیادہ جاتی ہے لوگوں کے پاس، اور لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور اس ویڈیو کو ہائپ بھی کر دیجئے، لائک کرنے کے ساتھ ایک نیا فیچر ہے ہائپ کا، تو ویڈیو کو ہائپ کر دیجئے آپ، جس سے کیا ہے لوگوں کو زیادہ لوگوں تک ویڈیو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔